احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ان کی تو نماز ہی باطل ہے، ان کے پیچھے نماز، ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کیسے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پھر پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اپنی؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، کافر ڈکلیئر کیا، ڈائریکٹ کافر لکھا۔ یہ نیو ٹی وی پہ مولوی کہہ رہے تھے کہیں کافر نہیں لکھا، یہ کافر کا لفظ لکھا ہے احمد بریلوی صاحب نے دیوبند اہل حدیث کے لیے کہ کافروں کی مساجد ہے یہ۔ اور پھر پوچھا گیا اذان، انہوں نے کہا ان کی اذان بھی باطل ہے جس طرح کہ نماز باطل ہے، البتہ اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درود شریف پڑھ لیں، باقی یہ فارغ ہے۔ اور پھر احکام شریعت میں جو اعلیٰ حضرت نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، توبہ توبہ توبہ، کانوں سے دھواں نکالا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو بندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہے، قادیانی ہے، سارے فرقوں، نیچری، سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے لوگ، ان کے ذبیحے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ ٹھیک ہے ویسے تو یہ کافر نہیں ہے آپ کے نزدیک، لیکن اگر یہ جانور ذبح کر دیں تو سوال ویسے بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے کہ یار قرآن نے تو تھوڑا لینیٹ ویو لیا ہے کہ سورہ المائدہ میں آیا کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے، اہل کتاب کا۔ تو انہوں نے اسی اعتبار سے سوال کیا کہ یار یہود و نصارہ سے تو یہ لوگ بہتر ہی ہیں، کم از کم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا ایون قادیانی بھی ہوں، انہوں نے وہ جو کفری عقیدہ رکھا، لیکن اوورآل وہ یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں ہے نا، یہود و نصارہ تو نبی علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں سرے سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں کہا کہ وہابی، پھر بریکٹ کھولی انہوں نے، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی سال دکھا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ آ کے ہمیں کہتے ہیں علماء کی بڑی خدمات ہیں۔ جی یہ خدمات ہے، اپنے بارے میں بڑے بڑے کلیم اور دوسروں کو اس طریقے سے اٹھا کے پرے پھینکا ان لوگوں نے، یہ خدمات ہیں ان لوگوں کی۔ آپ کو پتا یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ بولنا شروع کروں تو ختم ہی نہیں ہوگا، بولتا چلا جاؤں، لیکن میں نے یہ ساری باتیں اس وقت موقع غنیمت جانتے ہوئے، چونکہ اس وقت یہ کرنٹ ایشو کے طور پہ چل رہی ہے، تو میں نے یہ آپ کے اندر انجیکٹ کی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل مسئلہ امت کا یہی ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ سلیبس بہترین تھا، لیکن اس سلیبس کو جو ٹیچر سکھا رہے تھے نہ خود انہوں نے اس پہ عمل کیا اور نہ آگے یہ سکھایا۔ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے۔ ہاں حاکم میں قرآن اور سنت آیا ہے، ذرا سنت بھی اسی کے اندر شامل ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے۔ کسی بابے کا بھی ذکر نہیں کیا، یار آپ کے پاس تو وہ بابے تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا میں ان کو چھوڑ بھی گیا اپنے بعد تو انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ 2 سال کے بعد، 2.25 سال کے بعد حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس ہو گیا جو نبی علیہ السلام کا تھا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں وہ بھی فوت ہو گئے۔ آج آخری صحابی کو بھی گئے ہوئے 1300 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن قرآن و سنت آج بھی موجود ہے۔ اور پھر غدیر خم کی جو حدیث مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، جو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں سب سے زیادہ الفاظ جس صحیح حدیث میں آئے ہیں وہ مسلم شریف کی وہ 4 حدیثیں ہیں غدیر خم کی، اوپر تلے 6225 سے لے کے 6228 تک۔ اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے، یہ 2.5 مہینے پہلے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے۔ آپ جب مکے سے حج کر کے مدینے واپس آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں آپ نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا۔ 18 ذوالحجہ کو یہ ہوا۔ جو ہمارے شیعہ بھائی عید غدیر مناتے ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں تو درست ہیں اس میں۔ نبی علیہ السلام کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ ہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
जमीअन वला तफर्रकू। रस्सी की तशरीह हर बंदे ने अपनी अपनी की हुई थी, और नबी इस्लाम ने कहा अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं फिर नबी इस्लाम हमें तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत है, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा फरमाया, यानी मेरे बाद उनके साथ उसने शुरू करना। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना किताबुल्लाह को पकड़ा हिदायत के लिए और ना अहलुल बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट चली। अल्लाह के फजल से यह प्लेटफॉर्म गदीर खुम पे खड़ा है, तौहीद कुरान वाली बयान हो रही है और अहलुल बैत का वो दिफा हो रहा है जो कभी शियाने अली ने भी नहीं किया, सो कॉल्ड शियाने अली। अल्लाह के फजल से हम गदीर खुम के ऊपर खड़े हैं। तो अल्लाह की किताब को पकड़ना, इसमें हिदायत है, नूर है, ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हिदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। ये तमाम तारीफी कलिमात। और उम्मत देख लें कुरान से, उम्मत ये कहती है कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। उम्मत ने खिदमत की दीजिए, और ये इस उम्मत से मुराद इनके कस्टोडियन मौलवियों ने। अच्छा, मैं जो भी बात करता हूं कहते हैं झूठ बोला है, ये तो है ही नहीं था। मैंने कहा कि ये लोग कहते थे कि बगलों में बुत रख के आते थे, रफुल यदैन होता था, इसलिए ये इन्होंने झूठ मशहूर किया था। ये कहते हैं हमने कभी नहीं कहा। अब ये इससे भी इनकारी हो गया, कहते हैं हमने तो कभी नहीं कहा कुरान हदीस डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। हर चीज से इनकारी होना। चलो वो पढ़ाना शुरू कर दो, हर चीज से पीछे हट रहे हैं। लेकिन अवाम को तो पता है ना यार कि तुमने क्या किया है, और तुमने ये जो जुल्म ढाया है इस उम्मत के ऊपर, इसकी तकलीफ हमारे गुजरी भी नस्लों ने भी भुगती और आने वाली नस्लों ने भी भुगतनी थी, अगर अल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म के जरिए तुम लोगों की मट्टी न पलीद करवाता। अब तो मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारी मट्टी पलीद करवाई है जो कुछ तुमने किया था इस उम्मत के साथ। नबी इस्लाम तो कुरान, अहले बैत, कुरान, सुन्नत, यही बात करके गए। और आज जो कोई ये कहता है कि जी ये कुरान को छोड़ने की वजह से ये सब कुछ हुआ, उसको ये कहते हैं इसको बात करने की तमीज नहीं है, ये बेहुदा है, ये उलमा की तौहीन कर रहा है। तो उलमा ने अपनी तौहीन खुद की है ना, हमने तो नहीं कहा कि वो इस तरह की हरकतें करे कि लोग उन्हें बातें करते हैं। पहले तो लोग डरते हुए बोलते नहीं थे ना। ये तो आज ये आपको जो इतनी लंबी जुबानें लोगों की नजर आ रही है ना, ये हमारी वजह से लोगों को हिम्मत हुई है कि ये इन जो वक्त के खुदा बने हुए थे, ये लोग जमीनी खुदा बने हुए थे इन्वर्टेड कामस के अंदर, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इनको ललकारा है अल्लाह के फजल से। तो इनके पास आखिरी माना ये डिग्री दिखाएं, ये मसला भी मैं हल कर दूं। सबसे पहले डिग्री तो हमारी कुरान में आई है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाली गई, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हो, नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह पर ईमान 30 नंबर पर जिक्र हुआ, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना पहले नंबर पर जिक्र हुआ, क्योंकि ये हमीयत होगी तो फिर आपका ईमान अल्लाह पर कामिल होगा। तो हमारी डिग्री है कुरान में। उलमा बेहतरीन उम्मत नहीं, पूरी उम्मत बेहतरीन उम्मत। ठीक है, लीड उलमा नहीं करना है, लेकिन उलमा वो होंगे जो एक दूसरे को काफिर समझते हैं। अगर इन उलमा से मुराद आप सहाबा इकराम, अहले बैत, सिका ताबईन, तबा ताबईन में से इमाम हनीफा, इमाम शाफी, आमा बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इन लोगों को लेते तो हम मानते हैं। आप तो सिर्फ इनके नाम के ऊपर चंदे खा रहे हैं। आपको बुखारी की हदीस रफुल यदैन वाली बता दी जाए ना, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, या मुस्लिम शरीफ से रफुल यदैन की हदीस, तो वहीं आप लोगों की खोती मार जाती है। अगले जमानों में वो गधे के ऊपर ना वो सामान लेके जाते थे, अगर वो किसी से उधार गधा मांग लेना तो वो कहते मर गया मेरा खोता थे, ये खोती मर जाती सी ना थी। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ गद्दारी असल में उन लोगों ने की है जिन्होंने उम्मत को इस चक्कर में डाल दिया। तो डिग्री मौजूद है, सही बुखारी में हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से ख्वाह तुम्हें एक आयत ही आती हो, एक आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तो हमने बच्चे बच्चे को रटवा दी है, क्या हम ये आगे ना बयान करें? हमारे नबी इस्लाम की तो ये तालीमात है कि शैतान भी अगर सही बात करे उसकी तस्दीक करो। बुखारी में हदीस है, शैतान ने इंसानी शक्ल में आके सैयदना अबू हुरैरा को आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया, तो नबी इस्लाम ने फरमाया है झूठा था लेकिन बात सच्ची की है उसने। हाँ, कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के रात को सोता है, एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के ऊपर मामूर हो जाता है।
مجھے بتائیں اگر 5ویں کلاس کا بچہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ تو پرائمری میں پڑھتا ہے، پہلے ڈگری لے کے آ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے، تو آپ تو کافر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو بات کر رہا ہے قرآن سے، اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. اور دیکھیں یہ دنیاوی لوگوں کا ہی حوصلہ ہے ان کی نظر میں، ہم تو انہیں بھی دینی لوگ ہی سمجھتے ہیں. سائنس کی تعلیم بھی تو دین کی تعلیم ہی ہے کہ وہ کبھی ان کو ڈگری کی آر نہیں دلاتے. آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایئر کنڈیشن فٹ کروانا ہے نا، اور آ کے مکینک جو ہے وہ فٹ کر رہا ہے، اور آپ کو نظر آ گیا کہ یار یہ انٹرنل یونٹ تھوڑا سا ٹیڑھا لگا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں یار اے منو ڈھنگا پہ لگتا ہے ذرا انہوں سیدھا کر، اور آگے سے وہ کہہ کہ مولوی صاحب تمہارے کو تو ڈگری نہیں ہے، چپ کر کے بہو، تو مولوی کیا چپ کر جائے گا؟ لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا. یعنی اس میں بھی اتنی بات ہے کہ کامن سینس سے جو بات ہو رہی ہے نا وہ بات ماننی ہے. مولوی کو آپ قرآن و حدیث بھی دکھا دینا، وہ کہتا ہے تیرے کو ڈگری کوئی نہیں. ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ مکینک بھی یہی سلوک کریں اور ان کے ٹیڑھا لگا کے جائیں ایسی، اور ٹیڑھا تھوڑا سا بھی لگ جائے نا ہم بھگتے ہیں، پھر پانی اندر ہی گرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ جو پانی آپ باہر پائپ نکالتے ہیں اگر ٹیڑھا ہو جائے نا تو جیسے وہ اس طرح فل ہوتا ہے نا بجائے پائپ سے نکلنے کے نیچے گرتا ہے، کار اندر پانی بگڑنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ پتا لگے گا بھی ڈگری لگائی ہوئی ہے رٹ. آج تک کسی سائنٹسٹ نے نہیں کہا کہ حضرت یہ جو آپ جب سورج گرہن کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے اور آپ نے ساتھ یہ کہا کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ تھا، ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا جو سائنس نے آپ کو بتایا، تو یہ آپ نے کس طرح بیان کر دیا؟ آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. کبھی کہا ہے کسی سائنٹسٹ نے؟ وہ خوش ہوتے ہیں کہ سائنس بھلے بھولے، ہم نے جو محنت کی تھی وہ لوگوں تک پہنچے. مولوی کا دل کیڑی جتنا ہے، آپ اسی کا ترجمہ بخاری مسلم سے قرآن سے اس کو دکھائیں یا عوام کو دکھائیں، یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو. اور میں آپ کو بتاؤں ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھتے، یہ جھوٹ بولنا بھی آپ بند کریں. جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھو، تو میں تو احمد بریلوی سے قرآن پڑھوا رہا ہوں. میں نے کون سا خود قرآن کا ترجمہ لکھ کے دیا آپ کو؟ جو بندی ہو تو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھو، تو کیا میں نے اپنا ترجمہ آپ کو دیا یا اشری تھانوی کا ترجمہ بتایا؟ تو کس کی جرت ہے جو بندی یا بریلوی کی کہ وہ یہ کہ میں اعلیٰ حضرت سے یا اشرف تھانوی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کسی کی جرت نہیں ہے. تو ہم ڈائریکٹ ان سے پڑھوا رہے ہیں. جیسا صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی. تو اسی طریقے سے آج قرآن جب اردو زبان میں آ گیا اور عوام الناس اسے پڑھے گی تو اسے ہدایت مل جائے گی، بالکل مل جائے گی، بالکل واضح. تو یہ جو کہتے ہیں نا علماء سے انجینئر صاحب مترفر کروا رہے ہیں یا سائل ادیم مترفر کروا رہے ہیں، علماء سے نہیں مترفر کروا رہے ہیں، ان کے کرتوتوں سے مترفر کروا رہے ہیں. آپ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں. رہے علماء تو 99 قتل تو آپ نے بھی کیے. میں اگر میں یہ کہوں یہ گلے پھاڑنے والے مولویوں سے اور دیوبندیوں سے کہ آپ لوگ جمعے کے خطبے میں یہ دعا کروایا کریں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو کیا کوئی وہابی آمین کہے گا؟ یا میں بریلویوں کی مسجد میں دعا کرواؤں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو احسان اللہ زہیر کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما؟ تو پھر علماء کو تو آپ خود نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ، ہمارے بابے، ہمارے بزرگ، ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے. تو یہ تو سرکار نہیں ہو سکتا، وہ فرقوں کے بزرگ ہیں، دین اسلام کے نہیں ہیں، وہ فرقوں کے بزرگ ہیں. باقی منو بڑا وٹ ہوتا جائے نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں اور بھی گھنٹہ بول سکنا لیکن میں ابھی فی الحال اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.